اور ایک اور مقام پہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، کہ حضور نے اپنی انگلیوں کو آپس میں یوں جمع فرما دیا، یوں انگلیوں کو ملا دیا، اور فرمایا کہ وقال کیف انت یا عبداللہ ابن عمر اذا بقیت حصالہ قد مرجت عہودہم وامانتہم واختلفوا، کہ اس وقت تمہارا کیا رد عمل ہوگا اے عبداللہ ابن عمر، یعنی اس وقت تم کیا کرو گے، تمہارا کیا رد عمل ہوگا کہ جب تم اس حال کو پہنچ جاؤ گے کہ صرف ناکارہ قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ حصالہ کے معنی ناکارہ چیز، جیسے ایک کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ایک جانور نے بھوسا کھایا، چارہ کھایا، اب چارہ کھانے کے بعد جو بھوسا جو چارہ بچ گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کام کا نہیں، تو بالکل بیکار چیز، تو ایسے لوگ جب ہوں گے کہ وہ حصالہ ہوں گے، یعنی وہ بیکار قسم کے لوگ ہوں گے، اور حالت کیا ہوگی کہ ان کے معاملات میں اور ان کی امانتوں میں دغا بازی ہی دغا بازی ہوگی، ہر معاملے میں دھوکہ دہی سے کام لیں گے، دھوکے سے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، خیانت سے، چال بازی سے، مکر و فریب سے، جہاں ان کا داؤ چلتا ہوگا چلائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ حصالہ ہوں گے، یہ بیکار فضول قسم کے لوگ ہوں گے۔ اذا قد مرجت عہودہم وامانتہم، ان کے وعدے، ان کی امانتوں میں ہر چیز میں دغا بازی ہوگی۔ آج ذرا تجزیہ کیجئے کہ جو ہمارے حالات ہم پر مسلط ہیں، کہ کیا کہیں ان کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم حصالہ معاذ اللہ بن چکے ہیں، کہ دھوکہ، لوٹ مار، حرام خوری، اس کو شیر مادر سمجھا جا رہا ہے، کہ ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ جیسے اپنے ماں کے دودھ کو اپنے لیے حلال سمجھ کے پیتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، اس طرح آج حالت یہ ہے، یہ فتنہ پھیل چکا ہوا ہے، یہ فتنہ عام ہو چکا ہوا ہے کہ وعدوں کے اندر، امانتوں کے اندر، اپنی ذمہ داریوں کے اندر دھوکہ دہی سے کام لینا، اسے گناہ سمجھا نہیں جاتا، اس سے اپنی عقل مندی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پروفیشنلزم ہے، کہ رشوت اس طریقے سے لو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے ایسے حرام کھانے کے طریقے، حرام اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایسے ایسے مکر و فریب کے تانے بانے بنے جاتے ہیں، نظام ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ حلال مشکل سے مشکل اور حرام آسان سے آسان۔ کسی بھی محکمے کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی فیلڈ کے اندر حرام کھانے والوں کا باہمی اتفاق ہوتا ہے، منوپلیاں قائم ہوتی ہیں کہ میجورٹی نے حرام کھانے کو اپنی زندگی کا مقصد اولین بنا لیا ہوگا، اور ایسی ملی بھگت ہوگی کہ اس محکمے میں یا اس ادارے میں یا اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس دفتر میں اگر ایک بندہ حلال کھانے والا ہوگا، اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، کہ تمہارا قصور ہے کہ اس بھری مارکیٹ میں، اس پورے ادارے میں ہم سب حرام پہ پلتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، تم بڑے پاکیزہ اور بڑے نیک آئے جو حلال کی باتیں کرتے ہو۔ جیسے قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو طعنہ دیا تھا کہ اے لوط، تو بڑا پاک باز ہے نا، ہم جانتے ہیں تیری پاک بازی کو، تو بڑا پاک بنتا پھرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا منع کیا تھا کہ یہ بددیانتیاں مت کرو، یہ کرپشن، یہ دھوکے دہیاں، یہ حرام خوریاں مت کرو، لوگوں کے مال پہ ڈاکہ زنیاں مت کرو۔ تو قوم شعیب نے معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ قوم شعیب نے کہا تھا اے شعیب، تو اپنے کام سے کام رکھ، مسجد جا کے بیٹھ جا اور وہاں جا کے اللہ اللہ کر، تو کون ہوتا ہے ہمارے مارکیٹوں میں، ہمارے مال و اسباب میں، ہمارے دفاتر میں، آج کی زبان میں تم کون ہوتے ہو ہمیں سبق پڑھانے والے؟ مال ہمارا، دفتر ہمارا، محکمہ ہمارا، اختیار ہمارا، ہم جو چاہے کریں، تم اپنے یہ فتوے، یہ حلال کے سبق کسی اور کو پڑھانا۔ قوم لوط بھی عبرت کا نشان بنی، قوم شعیب پر بھی بدترین عذاب نازل ہوا۔